اور ابھی اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ معیشت کے حوالے سے ایک اچھی خبر ہے۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ نے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ تاریخ میں پہلی بار پاکستان اسٹاک مارکیٹ 1 لاکھ کی سطح بھی عبور کر گیا ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ معیشت کے حوالے سے اچھی خبر ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے 1 لاکھ کی نفسیاتی حد بھی عبور کر لی ہے، اور تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج 1 لاکھ کی سطح عبور کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ گزشتہ روز کاروبار 99,000 پہ بند ہوا تھا۔ آج 100 انڈیکس 1,59,000 پوائنٹس پر اس وقت کھڑی ہوئی ہے، اور اس وقت بھی ٹریڈنگ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں جاری ہے۔ 100 انڈیکس میں 790 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد 100 انڈیکس 1,59,000 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ اہم ترین خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ تاریخ میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ اسٹاک ایکسچینج نے تمام اپنے پرانے ریکارڈز توڑ دیے ہیں۔ گزشتہ روز اسٹاک مارکیٹ 99,000 پوائنٹس پر بند ہوئی تھی، اور آج اسٹاک مارکیٹ نے 1 لاکھ کی سطح بھی حاصل کر لی ہے، اور یہ بہت ہی میموریبل موقع ہے پاکستان کے لیے کہ اسٹاک مارکیٹ نے 1 لاکھ کی سطح عبور کر لی ہے۔ 100 انڈیکس 1,59,000 پوائنٹس پر اس وقت ٹریڈ کر رہا ہے، جبکہ 100 انڈیکس کے اندر جو ہے 790 پوائنٹس کا اضافہ ہوا تھا۔ 100 انڈیکس میں 1,031 پوائنٹس کا اب اضافہ ہو چکا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ نے تاریخی سطح عبور کر لی ہے۔ 100 انڈیکس اس وقت 1,332 پوائنٹس پر اس وقت ٹریڈ کر رہا ہے، اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے، اور ملکی معیشت کے لیے یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ ملکی معیشت اس وقت سنبھل رہی ہے، اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے یہ تاریخی سطح عبور کر لی ہے۔ اسٹاک مارکیٹ کا تاریخی گولڈن ڈے ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج تاریخی سنگ میل عبور کر گئی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے 1 لاکھ کی سطح عبور کر لی ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ ملکی معیشت کے لیے اہم موقع ہے کہ جس میں اسٹاک ایکسچینج نے 1 لاکھ کی سطح عبور کر لی ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ماہر معیشت ہیں جبران سرفراز صاحب۔ بہت شکریہ جبران صاحب، اپنے 5 نیوز کے لیے وقت نکالا۔ سر یہ بتائیے گا کہ کتنا تاریخی موقع ہے پاکستان کی اکانومی کے لیے، حکومت کی کوششیں ہیں، اور جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ نے ایک دم بوم پکڑا ہے، 1 لاکھ کی سطح بھی عبور کر گیا ہے، کیا کہیں گے سر؟ سر یہ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کے لیے، اور خاص طور پہ پاکستانی گورنمنٹ کو جاتی ہے جو اسٹریٹجی بنائی، اور جو جس طرح انٹرسٹ ریٹ نیچے آیا تو لوگوں کا اعتماد بھی بحال ہوا، بینکوں سے پیسہ نکل کے پھر انڈسٹری میں اور آپریشن میں استعمال ہوا۔ اس کا امپیکٹ دیکھ رہے ہیں کہ جو کافی ٹائم سے ہمارا سیکٹر، اسٹیل سیکٹر، سیمنٹ سیکٹر اور دوسرے دیگر سیکٹر وہ کافی ڈاؤن تھے، اب انہوں میں اضافہ ہونا شروع ہوا ہے، اور اب دیکھ رہے ہیں کہ 1 لاکھ کا جو لیول ہے وہ تاریخ کی بلند ترین سطح ہے، تو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے اور جو اسٹریٹجی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے اب مزید جو ہے 16 دسمبر کو اگر مانیٹری پالیسی میں مزید کم ہوتا ہے تو آپ جو 1 لاکھ سے ابو کے نئے لیول بھی آپ دیکھیں گے۔ اور جبران صاحب یہ بھی بتائے گا کہ اب چلیں 1 لاکھ کی سطح اب اسٹاک ایکسچینج نے عبور کر لی، ہم نے دیکھا کہ 99,000 پہ اسٹاک آیا، لیکن ایک دم 3,500 پوائنٹس کی کمی بھی ہوئی، تو برقرار اس کو کیسے رکھنا ہے اس تسلسل کو کہ اسٹاک ایکسچینج اور زیادہ ترقی کرے؟ دیکھیں ابھی تو تقریباً 1 لاکھ کا جو انڈیکس ہے، 1 لاکھ کے انڈیکس کے پاس جو مارکیٹ جو ہے بہت والیٹائل ہے، مطلب 2-4 ہزار پوائنٹ بڑھنا اور گھٹنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جی تو دیکھا جائے تو 5 سے 5% کہلاتا ہے یہ، تو 5% کا جو مارجن ہوتا ہے یہ اب کیونکہ انڈیکس بہت اوپر کی سطح پہ ہے نا، تو پہلے تو 10,000 30,000 40,000 انڈیکس ہوتا تھا تو 1,000-1,500 پوائنٹ کی کمی اور تیزی اور مندی جو ہے نا وہ معنی رکھتی تھی۔ اب جو ہے آپ کا 1 لاکھ کے انڈیکس پر 4,000-5,000 پوائنٹ، لیکن یہ فرسٹ ٹائم جو ہے ریکارڈ پہ ریکارڈ بنا رہی ہے کہ 3500 پوائنٹ کی کمی اس سے پہلے کبھی دیکھی نہیں گئی تھی، اور 4,600 پوائنٹ کی جو تیزی ہے اس سے پہلے کبھی دیکھی نہیں گئی تھی۔ تو اسٹریٹجی بنانے کے لیے کہ اب جو ہے اب وہ سیکٹر میں پوٹینشیل ہے جو ابھی تک چلے نہیں ہیں، اسٹیل سیکٹر ہے آپ کا، فرٹیلائزر سیکٹر، بینکنگ سیکٹر ہے، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کافی فلو آ رہا ہے، تو جن میں ابھی بھی پوٹینشیل ہے تو اس میں اب تھوڑی سی بائنگ آ رہی ہے۔ اور جبران صاحب یہ بھی بتائے گا کہ ہماری اسٹاک ایکسچینج کی ترقی جو ہے وہ کس طرح سے ڈائریکٹلی لنک کرتی ہے ہماری ملکی معیشت کے ساتھ؟ کیا اس کو یہ سمجھا جائے گا اب کہ ملکی معیشت جو ہے وہ بالکل بیک آن ٹریک آ گئی ہے، اور اسی تیزی سے ملکی معیشت بھی ترقی کر رہی ہے؟ دیکھیں اسٹاک اکنامک بیرومیٹر ہوتا ہے،
تو سب سے پہلے یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو اس کے بعد جو لانگ ٹرم میں آپ کو فزیکلی جو ہے اس کے نتائج آنا شروع ہوتے ہیں. جس طرح اب جس سے انٹرسٹ ریٹ ڈاؤن ہوا تھا, انفلیشن کم ہوا ہے, تو فوراً آپ کو امپیکٹ نہیں ملے گا دیگر مارکیٹوں میں, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مہینے 2-3 مہینے بعد آپ کو اس کا امپیکٹ نظر آئے گا. اور سر یہ بھی بتائیے گا کہ اب جس طرح سے آپ انٹرسٹ ریٹ کی بات بھی کر رہے ہیں, آئندہ جو مانیٹری پالیسی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں توقع یہ کی جا رہی ہے کہ اور زیادہ مانیٹری پالیسی کم ہوگی تو اس سے جو انویسٹرز ہیں ان کا اعتماد بھی بحال ہو رہا ہے. کیا یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے انویسٹر زیادہ سے زیادہ انویسٹ کر رہے ہیں اسٹاک کے اندر بھی اور مارکیٹ کے اندر بھی؟ جی بالکل, انویسٹر کی جو تعداد ہے, اکاؤنٹ جو ہے وہ بھی بڑھ رہے ہیں. آپ دیکھیں 10,000 اکاؤنٹ جو ہیں وہ اکتوبر کے مہینے میں تقریباً بڑھے ہیں, اور اس سے پہلے مطلب اس پہ بھی ریکارڈ بن رہے ہیں. تو انویسٹر کا انفلو بھی آ رہا ہے, پیسہ بھی آ رہا ہے, اور ساتھ ساتھ دلچسپی بھی آ رہی ہے. اور جبران صاحب, ہماری اوورآل اکانومی کی اس وقت صورتحال کیا ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ میکرو اکنامک انڈیکیٹرز بھی بہت زیادہ پازیٹیو اس وقت نظر آ رہے ہیں, اور ترسیلات زر میں اضافہ ہو رہا ہے, زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہو رہا ہے. اوورآل اگر سچویشن ہم دیکھیں اکانومی کی تو کیا صورتحال ہے ہماری اکانومی کی؟ دیکھیں ہماری اکانومی اتنی اچھی تو نہیں ہوئی, لیکن اب بہتر ہونا شروع ہوئی ہے. جس طرح ابھی تھوڑا سا یہ دھڑنے میں تھوڑی ڈسٹرب ہوئی تھی, ایک دن میں تقریباً 190 ارب کا تقریباً نقصان ہوتا ہے جس طرح ایک دن کا دھرنا کرتے ہیں, تو ایز پر جو ہے FM. تو ابھی کہ یہ چیزیں نہ ہو تو پھر ملک جو ہے وہ ڈسٹرب بھی نہیں ہوگا, اور جو ایک اسموتھلی جو ہے نا نظام چلتا رہے گا, جس سے ملک کا بھی فائدہ ہے اور اکانومی بھی اچھی ہو جائے گی اور لوگ بھی خوش ہوں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. جبران صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, ماہر معیشت ہیں, اور گفتگو کر رہے تھے کہ اسٹاک مارکیٹ بھی ترقی کر رہی ہے اور ملکی معیشت اب بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے. تمام تر میکرو اکنامک انڈیکیٹرز جو ہیں وہ اس وقت پازیٹیو نظر آ رہے ہیں. اسٹاک مارکیٹ نے اپنے تمام پرانے ریکارڈز توڑ دیے ہیں. 1,00,000 پوائنٹس کی تاریخی سطح اسٹاک ایکسچینج عبور کر گیا ہے. 100 انڈیکس میں 790 پوائنٹس کا اس وقت اضافہ ہوا ہے, اور 100 انڈیکس 1,59,000 پوائنٹس کی سطح پر اس وقت ٹریڈ کر رہا ہے. گزشتہ روز اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا اختتام 99,000 کی سطح سے بلند ہونے پر ہوا تھا, اور آج اب یہ توقع کی جا رہی ہے کہ اسٹاک ایکسچینج اب 1,00,000 کی سطح عبور کر گیا ہے, اور مزید بھی ٹریڈنگ کا عمل اس وقت جاری ہے, اور مزید بھی جو ہیں پوائنٹس کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ہمارے نمائندے منصور ضیاء ہمارے ساتھ موجود ہیں. منصور, یہ بتائے گا کہ بہت ہی تاریخی لمحہ ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے لیے, 1,00,000 کی سطح اسٹاک ایکسچینج نے عبور کر لی ہے. کتنی اور بہتر ہوتے دیکھ رہے ہیں آپ اسٹاک ایکسچینج کو اس وقت؟ جی بالکل, یہ سلسلہ جب سے شروع ہوا تھا, جب IMF کی جانب سے پاکستان کو 7 ارب ڈالر کا جو بیل آؤٹ پیکج دیا گیا تھا, پھر اس کے بعد دوست ممالک کی جانب سے جو پاکستان کے وزٹ کیے گئے اور پاکستان کو سپورٹ کرنے کے وعدے کیے گئے, جس کے بعد دیکھا گیا تھا کہ سرمایہ کار کافی زیادہ پر امید نظر آ رہے تھے سرمایہ کاری کرتے ہوئے, اور پاکستان کے اندر کافی زیادہ بزنس جو ہے وہ آ رہا تھا. اسی حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ 1,00,000 پوائنٹ کا اضافہ جو ہے وہ چند دن پہلے ہی ہو جائے گا, لیکن اسٹاک ایکسچینج ایکسپرٹ کی جانب سے بتایا گیا کہ گزشتہ دنوں جو اسلام آباد کی صورتحال تھی, جس کے بعد اچانک تاریخی ہم نے مندی بھی دیکھی کہ 3 ہندسے جو ہے وہ اچانک گر بھی گئے گزشتہ 2 روز قبل جو ہے. اس کے بعد جو ہے آج دیکھا کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا جو آغاز ہوا ہے کاروباری ہفتے کے 4تھے روز, پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ اسٹاک KESE 100 انڈیکس نے جو ہے وہ 1,00,000 پوائنٹس کا اضافہ اس کے اندر ہو چکا ہے, جبکہ اس میں پہلی بار ایسا دیکھا جا رہا ہے کہ اس طریقے سے 1,00,000 کی حد جو ہے وہ اس نے چھوئی ہے. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب اضافہ ہوا ہے تقریباً 1200 سے زائد پوائنٹس کا اس کے اندر اضافہ ہو چکا ہے. 100 انڈیکس جو ہے 1,00,000 کی سطح عبور کر چکا ہے, اور 1,00,000 سے اس وقت جو ہے وہ زیادہ کے اوپر وہ ٹریڈ کر رہا ہے. تاہم ایکسپرٹ کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ یہ 1,00,000 جو ہے ابھی خالی ایک انہوں نے ہو سکتا ہے ابھی چھوا ہے, لیکن مزید جو ہے کافی زیادہ انکریز کرنے کے امکانات زیادہ ہیں, کیونکہ سرمایہ کار جس طریقے سے پر امید نظر آ رہا ہے. اور خاص بات یہ کہ اگر ملک کے حالات اسی طرح چلتے رہے, خاص کر سیاسی حالات اگر اسی طرح بہتر رہے, تو یہ 1,00,000 پوائنٹ سے بھی زیادہ تجاوز کر جائیں گے. بیچ بیچ میں ہو سکتا ہے کہ یہ گیپ آتا رہے, دوبارہ پوائنٹس کے اندر کچھ کمی بھی نظر آئے, کہیں پر مندی بھی ہمیں نظر آئے, تو ہو سکتا ہے کہ 1,00,000 پوائنٹ سے دوبارہ 99 کی سطح پہ بھی آ سکتا ہے. لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر اسی طریقے سے سیاسی حالات بہتر رہے تو 1,00,000 پوائنٹس جو ہے ابھی شروعات ہوئی ہے. دسمبر تک جو ہے جب مانیٹری پالیسی کا بھی اعلان ہونے والا ہے, اس میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ شرح سود کے اگر حوالے سے کوئی اچھے اقدامات اٹھا دیے جاتے ہیں تو مزید جو یہ انکریز کر سکتا ہے. اور منصور, یہ بھی بتائے گا کہ اسٹاک ایکسچینج میں جو لوگ موجود ہیں جو مسلسل کوشش کر رہے ہیں اسٹاک کو بڑھانے کی, ان لوگوں کا کیا ری ایکشن ہے؟ ظاہر ہے پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا موقع ہے, تاریخ میں پہلی بار 100 انڈیکس 1,00,000 سے تجاوز کر گیا ہے. ان لوگوں کا کیا ری ایکشن ہے اس حوالے سے؟ جی بالکل, ریئیکشن تو ان کا یہی ہے کیونکہ سب یہ چاہ رہے تھے انڈیکس جو ہے وہ اوپر کی سطح پہ جائے, اور خاص کر جن لوگوں نے سرمایہ کاری کری ہوئی ہے. اور اصل چیز یہ دیکھنا ہے کہ جس سیکٹر کے اندر لوگوں نے سرمایہ کاری کری ہے
उसमें जी। सबसे ज्यादा उन लोगों को फायदा होगा। और एक चीज ये भी है कि आम आदमी के ऊपर भी इसका काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है कहीं ना कहीं, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज जब ऊपर जाता है तो कहीं ना कहीं दीगर मामलात के अंदर भी जो अगर आप इसके अंदर सरमायाकारी कर रहे हो तो उसके भी हर हवाले से फिर जो रेट जो होते हैं वो भी उसके बढ़ जाते हैं। तो ये एक खुशाइन बात भी हम इसको कहते हैं बिल्कुल, क्योंकि इससे अंदाजा ये लगाया जाता है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है दुनिया की जो चंद गिनती की जो बड़ी स्टॉक मार्केट आती है दूसरे तीसरे नंबर पे उसका अब शुमार हो रहा है इसके अंदर। और ये बताया जाता है कि इससे पूरी दुनिया में अंदाजा लगाया जाता है कि सरमायाकार कितने ज्यादा पुरुमीद है, कितने ज्यादा उस मुल्क के अंदर सरमाया आ रहा है। तो लिहाजा जो वहां पे लोग मौजूद हैं उनका यही कहना है कि इस हुकूमत की जाने से जो इकदाम उठाए जा रहे हैं अभी तक जो बेहतर इकदाम लग रहे हैं, जिसके बायस जो है सरमायाकार पुरुमीद हो रहे हैं, ना सिर्फ यहाँ के सरमायाकार बल्कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है जिनका एक बहुत ही अहम रोल रहा है शुरू से पाकिस्तान की तारीख के अंदर, हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करने के अंदर, डॉलर यहाँ पे लेके आने के अंदर। और बाज वक्त हमेशा हम देखते हैं कि स्टेट बैंक की जाने से भी एदाद शुमार जारी किए जाते हैं कि किन किन ममालिक से जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं, चाहे यूएई के अंदर बैठे हो, सऊदी अरब में बैठे हो, या फिर इसके अलावा दीगर ममालिक के अंदर यूएसए वगैरह में बैठे हो, वहां से जो है जब भी ज़र मुबादला पाकिस्तान के अंदर आता है तो पाकिस्तान के हालात बेहतर होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में जो रिजर्व जराए होते हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो जिसके बायस इनका यही कहना है कि अगर इसी तरीके से हालात बेहतर रहे तो यकीन मानिएगा ये 1 लाख से और ज्यादा जो है तजावुज कर सकते हैं पॉइंट्स। जी। और मंसूर, आखिर में ये भी बताएगा कि जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं हमारे, जिनको बड़ा ज़्यादा एतमाद मिला होगा स्टॉक एक्सचेंज के बढ़ने से भी और मॉनेटरी पॉलिसी के कम होने से भी, वो मज़ीद अब क्या चाह रहे हैं? क्या वो मज़ीद अब ये कहेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी और कम होनी चाहिए? क्या वो ये तवक्को कर रहे हैं और मज़ीद अब? हाँ जी बिल्कुल, कोई भी सरमायाकार हो उसके लिए सबसे ज्यादा ये होता है कि शरह सूद जितना कम से कम होगा उसके लिए तो जाहिर सी बात है ये फायदेमंद ही होता है, क्योंकि जब वो कोई शख्स अपना कारोबार स्टार्ट करता है, लोन लेता है, खासकर आपने छोटे ताजरों का सवाल किया है, तो उनकी अहमियत ही सबसे ज्यादा प्रायोरिटी यही होती है कि जितने ज्यादा जो शरह सूद में कमी आएगी उनके लिए काफी ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो अगर लोन उठाते हैं तो कम शरह सूद के ऊपर उनको जो है वो ज्यादा जो है उनको मुनाफा उसके अंदर मिल भी सकता है और ज्यादा पैसे उनको इन्वेस्ट भी उसके अंदर नहीं करने पड़ते और अपने ज्यादातर जो उनको पैसा मिलता है वो अपने कारोबार में लगा सकते हैं। तो उनका यही कहना है कि ये काफी ज्यादा अच्छा संग मेल जो है आज 1 लाख पॉइंट्स का जो अबूर किया है ये काफी ज्यादा ताजरों के लिए, खासकर छोटे ताजरों के लिए भी बेहतर होगा। लेकिन अभी जो है हुकूमत को काफी ज्यादा बेहतर इकदाम करने की जरूरत है, क्योंकि ये 1 लाख पॉइंट जो है ये तो काफी ज्यादा लोगों ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि जिस तरीके से हालात चल रहा है और इंडेक्स जो है आए रोज जो है ऊपर जा रहा है। तकरीबन हम देखते हैं अगर गुज़िश्ता 2 हफ्ते पहले अगर हम बात करें तो उसमें जो है हम देख रहे थे कि आए रोज जो है स्टॉक मार्केट जो है कोई ना कोई नए रिकॉर्ड जो है उसके अंदर कायम हो रहे थे और ये 1 लाख पॉइंट्स की प्रेडिक्शन जो है वो एक्सचेंज एक्सपर्ट ने बहुत पहले ही कर दी थी और ये भी कहा था कि सर ये अगर 1 लाख तक पहुंच भी जाएगा तो ये कोई बहुत ज्यादा ऐसी बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि अभी जो मार्केट की हालात चल रही है उसको देखते हुए लग रहा है कि स्टॉक मार्केट जो है 1 लाख पॉइंट्स को आसानी जो है वो अबूर कर सकता है। लेकिन इसके अलावा भी ये बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, क्योंकि सिर्फ हुकूमत का काम यहाँ तक नहीं है, क्योंकि काफी ज्यादा लोगों को रिलीफ फराहम करना है। जो माजी के अंदर जो हमारा जो माशी अशारिये रहे हैं, खासकर इक्तिसादी हवाले से अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा उसके अंदर जो है वो चीजें देखने में आई है कि नेगेटिव इंपैक्ट काफी ज्यादा गया है। तो अभी हुकूमत को काफी ज्यादा बेहतर जो है इसके ऊपर इकदाम उठाने की जरूरत है, काफी ज्यादा प्रोसेस जो है इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है ताकि सरमायाकारों का एतमाद जो है वो मजीद बहाल हो सके, क्योंकि ये अभी सिर्फ एक इनिशियल स्टेज है, ये यहाँ पे खत्म नहीं होती बल्कि ये शुरुआत है। तो अभी हुकूमत को काफी ज्यादा इकदाम उठाने की इसके ऊपर जरूरत है। जी बहुत शुक्रिया मंसूर ज़िया, आप हमारे साथ मौजूद थे और इंतहाई अहम मौका है पाकिस्तान के लिए कि स्टॉक मार्केट 1 लाख की बुलंद तरीन सतह पर इस वक्त पहुँच गई है और 1 लाख का फिगर पहली बार तारीख में स्टॉक एक्सचेंज ने अबूर किया है और 790 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है स्टॉक एक्सचेंज में, जिसके बाद स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त 1,59,000 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज ने तारीख़ी लम्हा हासिल कर लिया है और तारीख़ी संग मील है स्टॉक एक्सचेंज के लिए कि सिर्फ 17 माह के अरसे में 40,000 से लेकर 1,59,000 पॉइंट्स पर स्टॉक एक्सचेंज ने ट्रैवल किया है। सिर्फ 17 माह में ये कारनामा स्टॉक एक्सचेंज ने अंजाम दिया है। हुकूमत की काविशें, हुकूमत की कोशिशें रंग ले आई हैं। पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज ने अहम संग मील अबूर कर लिया।